الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات قرآن مجید کی مکی صورت ہے اور حضور کے قلب اطہر پر اس کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک قافلہ حضرت منذر بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ان کو آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو یہ شور و غل پیدا ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورۃ العادیات کا نزول ہوا۔ سورۃ العادیات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کچھ قسمیں کر کے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سر پٹ دوڑنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے خاص طرح کی آواز نکلتی ہے۔ جب وہ ہانپتے کانپتے ہوئے منزل کی طرف پوری مستعدی کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سینے سے نکلنے والی اس آواز کو بھی میرا مالک پسند فرماتا ہے، جو دشمنوں کے دل پر خوف پیدا کرتی ہے، اس کا ذکر کیا اور ان گھوڑوں کی قسم کی۔ پھر ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کے۔ جب وہی گھوڑے دوڑتے ہوئے کسی پتھریلے علاقے سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، شرارے اڑتے ہیں۔ میرا مالک ان گھوڑوں کی اس ادا کا حسن اور جمال بیان کر رہا ہے اور اس پر ان کی توصیف کر رہا ہے
کہ وہ گھوڑے جو دوڑیں راہ حق میں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، جو شرارے پھوٹتے ہیں، میں خدا ہو کے ان کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ راہ حق کے مسافر ہیں۔ پھر ارشاد کیا فالمغیرات صبح، پھر صبح ہوتے ہی تاراج کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو حملے کیے جاتے ہیں وہ صبح کے وقت کیے جاتے ہیں۔ حملہ کرنے والے مجاہد رات کی تاریکی میں اپنا سفر کر کے اچانک دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے عمومی وقت جو دشمن پر جھپٹنے کا ہے اس کا ذکر کیا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دشمن کے لشکروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور صبح کے وقت وہ ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ ایک دم جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ہر طرف دھول اڑنے لگتی ہے، ان کی ٹاپوں سے اور ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ گرد اڑاتے ان گھوڑوں کی قسم فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد کیا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں، دشمن کا کلیجہ چیر دیتے ہیں، دشمن کے لشکر کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ انتہائی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے، اپنے آپ کو انتہائی مشکل میں مبتلا کر کے راہ حق کے لیے ان کا یہ اقدام ہے، جس پر میرے مالک نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے، ان کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قسم کی ہے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، ان تیز برق رفتار سواریوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور پھر ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے زمین سے شرارے پھوٹتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت وہ لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس عالم میں جب وہ لشکروں پر حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں تو دھول اڑ رہی ہوتی ہے، گرد اڑ رہی ہوتی ہے، کہا مجھے دھول اڑاتے ان گھوڑوں کی قسم۔ پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور قسم ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، تو ان کی قسم۔ تو یہ 5 قسمیں کی، اور یہ 5 قسمیں ان سواریوں کی ہیں جن سواریوں نے بے دھڑک اپنے آپ کو راہ حق میں پیش کیا اور دشمن کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، جنہوں نے مشکل سہی اور وہ میدان عمل میں کود پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حضرت حسن بصری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور لوگوں نے بھی، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جو مزدلفہ یا منا کی طرف حاجیوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو یا اس سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں، مجاہدوں کے گھوڑے ہیں، یا پھر عبادت کرنے والوں کی سواریاں ہیں۔ حج کے لیے جو سواریاں حجاج کرام کو لے کر کے جاتی ہیں وہ سواریاں مراد ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کسی نے پوچھا، وہ حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں مجاہدوں کے۔ تو پوچھنے والے نے پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، جو چاہے زمزم کے قریب صحن حرم میں مطاف میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میرے علاوہ بھی یہ سوال کسی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا تو فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ فرمایا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو وہ سائل گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور جو مسلمانوں نے پہلی جنگ کی، پہلا ٹکراؤ حق اور باطل کے مابین ہوا، وہ غزوہ بدر کے نام سے ہوا۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو پہلی جنگ میں کفر اور اسلام کا پہلا ٹکراؤ، اس میں صرف ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، اور یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں گھوڑے کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے حجاج کو لے کر کے منا کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان اونٹوں کی قسم کی گئی ہے جو ذریعہ بنتے ہیں حجاج کی نقل و حرکت کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں۔ جن لوگوں نے گھوڑے مراد لیے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اونٹ جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے شرارے نہیں اڑتے، اور پتھروں سے ٹکرانے سے اونٹوں کے پاؤں سے شرارے اور آگ نہیں نکلتی، تو اس سے مراد گھوڑے ہی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب اونٹ تیز چلتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو بعض کنکر اس کے پاؤں تلے آتے ہیں، اور جب سارا کنکر پاؤں تلے نہ آئے، کنکر کا کچھ حصہ اور ایک نوک کنکر کی پاؤں تلے آئے، تو وہ گولی کی طرح چھوٹ کر کے قریب بھی پڑے ہوئے کسی پتھر سے جب لگتا ہے تو وہاں آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ لیکن یہ بحث نہیں ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں یا اس سے مراد اونٹ ہیں۔ گھوڑے ہوں یا اونٹ ہوں، راہ خدا میں جو بھی چلیں اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو دور موجود کے جدید ٹینک جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، اور جب وہ آگ اگلتے ہیں، اور جدید میزائل جب دشمنوں پر خوف طاری کرتے ہیں، اور وہ برق رفتار جہاز جو دشمنوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، تو پھر ان کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سواریاں جو راہ حق میں بندوں کی معین اور مددگار ہوتی ہیں، میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ سے لے کر کے پھر منا کی طرف، تو وہ سواریاں مختلف زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جس رنگ میں بھی ہوں گی تو وہ اللہ کو محبوب ہوں گی۔ تو حاجیوں کو لے کر کے جو طیارے فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یا پھر جو جنگی جدید آلات دشمنوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتے ہیں اور ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو وہ گھوڑے ہوں یا وہ اونٹ ہوں، لیکن ان کا مقصد جب نیک ہوگا تو پھر اللہ جل شانہ کو وہ محبوب ہوں گے، اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی کہوں گا، اور وہ یہ کہ جب گھوڑے یا اونٹ حجاج کرام کو لے کر کے یا غازیوں اور مجاہدوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے منزل کی طرف عازم سفر ہوں، تو اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرے، تو پھر وہ غازی اور وہ حجاج کرام کتنی شان کے مالک ہوں گے جو ان پر سوار ہیں۔ گھوڑے یا اونٹ اگر محو سفر ہوں اور وہ دشمن کے اندر کود کر کے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، تو اللہ جل شانہ کو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو جو ان گھوڑوں کو ہانکتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ تو گویا میرے مالک نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی
اور اگر ذرا آپ آیات کریمہ جو تلاوت کی گئی ان کے مزاج کو سمجھیں تو نہ صرف محبوب کے گھوڑے، محبوب کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں اور ان کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ کو اس اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم ہے اور ان شراروں کی بھی قسم ہے اور ان کے سینے سے نکلنے والی اس آواز کی بھی قسم ہے جو دشمن کو خوف زدہ کر دے اور دشمن کے دل میں دہشت پیدا کر دے۔ تو گویا میرا مالک نہ صرف محبوب کی، نہ صرف محبوب کے غلاموں کی، نہ صرف محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی، بلکہ ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز کو بھی اور ان کے پاؤں کی کھریوں سے ٹکرا کر نکلنے والی آگ کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا کہ جب بات قسم کی ہی چل پڑی ہے تو پھر اللہ نے صرف محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم ہی نہیں کی، محبوب کی زندگی کی قسم بھی کی ہے اور محبوب کے وجود کی قسم بھی کی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب کے شہر کی گلیوں کی بھی قسم کی ہے، اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبات کی قسم بھی کی ہے۔ تو یہ ہے اللہ جل شانہ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور راہ حق میں چلنے والوں کے لیے اعزاز، ان کی تکریم اور ان کی عزت افزائی، کہ محبوب حق کی راہوں کے اندر اگر گھوڑے چلیں گے یا اونٹ چلیں گے تو وہ جانور بھی ہوں تو مجھے وہ محبوب ہیں۔ تو گویا میرے مالک نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی اور ان کی خوبصورت چال کا ذکر کیا، ان کے پاؤں سے اڑتے ہوئے دھول کی قسمیں کی اور ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کو محبوب بنایا، اس لیے کہ یہ راہ حق کے مسافر ہیں۔ اب جب قسم کی جاتی ہے تو ذہن لگ جاتا ہے کہ قسم کس بات پہ کی جا رہی ہے، اور انسان پوری طرح سے غور و فکر کرتا ہے کہ اب آگے کیا بات فرمائی جانے والی ہے جس پہ قسم کی جا رہی ہو۔ عمومی طور پہ جب بات کی جاتی ہے تو بغیر قسم کے ہی ہم بات کرنے کے عادی ہیں، لیکن جب بات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس سے قبل کلام میں کچھ اہتمام ہوتا ہے جس سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو میرا مالک ہو کے قسمیں کرتا جا رہا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے سینوں سے آواز نکلے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے شرارے نکلیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے پاؤں سے دھول اڑے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو مجمع میں جا کے گھس جائیں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیں۔ تو میرا مالک کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 5 قسمیں کر رہا ہے، تو مطلب کوئی اہم شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو قرآن مجید کا قاری ٹھہر جاتا ہے اور اس کا پورا بدن کان بن جاتے ہیں اور وہ سننا چاہتا ہے کہ میرے رب نے جو قسم کی ہے اس کا جواب قسم کیا ہے، قسم کس بات پہ کی ہے۔ تو اب جواب قسم سنیے، 5 قسمیں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ 5 قسمیں کر کے جو جواب قسم آیا وہ یہ تھا کہ انسان رب کا ڈاڈا ناشکرہ ہے، سخت ناشکرہ ہے۔ گھوڑوں کی قسمیں کر کے حضرت انسان کو ناشکرہ کہا گیا۔ میرے مالک، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کام کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی قابل تعریف ہیں، اور نکما انسان بھی ہو تو وہ ذلت کے مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے اور درخور اعتنا نہیں ہوتا۔ تو کام کرنے والے ہوں، ذات کے گھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ گھوڑے بھی قابل قبول ہیں، اور دوسری طرف چمکتے چہرے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو نسبت میرے رسول سے نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا،
تو اس پر لعنت کی اور اس کو سخت سزاؤں اور سخت عذاب کی نوید سنائی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب ہاشمی النسب ہے اور چمکتا شعلے جیسا چہرہ رکھتا ہے، لیکن اس کا نہ رنگ دیکھا نہ اس کا نسب دیکھا، اور اس کو کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور دوسری طرف ذات کا گھوڑا ہے، انسان بھی نہیں ہے، تو اس کی اداؤں کی قسم کی، کہا یہی تو شعور تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کام کا ہو تو ذات کا گھوڑا بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور اگر نکما ہو تو انسان ہو، اونچی برادری سے اس کا تعلق ہو، ہاشمی النسب ہو، لیکن اس کا تعلق میرے رسول سے نہیں ہے، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر وہ راہ حق میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کون ہے، یہ دیکھا جاتا میرے رسول سے کون جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے کہ کس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، ذات کتنی اونچی ہے لیکن نسبت کا ناتا ٹوٹا تو عزت کے قابل نہ رہا۔ اور ادھر دیکھیے ذات کا کتا ہے، لیکن اللہ اس کتے کی اداؤں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جو غار کے سامنے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، میرے اللہ نے قرآن میں اس کی حیات جلوس کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ تو وفادار کتا بھی ہو تو اس کی ادائیں نہیں مرتی، اور بے وفا انسان بھی ہو تو قابل ذکر نہیں رہتا۔ تو اس لیے کہا ان 5 قسمیں کرنے کے بعد کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے میں کوئی کام کیا اور جو حق کی راہوں کے مسافر ہوئے، پھر وہ زمانے کے مرور کے باوجود، گزرتے زمانے کے باوجود بھی مٹے نہیں، ان کے نقوش کبھی دھندلے نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے ناتا توڑ لیا اور حق سے منہ موڑ لیا، چاہے وہ اپنے زمانے میں کتنے بھی معتبر رہے، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنے اونچے تخت پہ بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کسی کے پاس مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا رنگ کتنا چمکدار ہے، کس کا قد کتنا اونچا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ نسبت کس کی ہے۔ تو وہ چیز قابل عزت ہے۔